أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. دوستو اور بھائیو، آج بتاریخ 18 جمادی الاخرہ 1419 ہجری مطابق 8/10/98 بروز جمعرات کو ہماری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. اب تک آپ لوگ جنتی جماعت کی نشانیاں کے موضوع پر 2 لیکچر سن چکے ہیں. حسب روایت ہر موضوع کے اختتام پر جس طرح سوالات و جوابات کا سلسلہ چلتا ہے، آج بھی سوال و جواب کی محفل سجائی گئی ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو پرچے تقسیم ہو رہے ہیں ان پر اپنے سوالات لکھیں اور ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ محترم سید معراج ربانی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. میں محترم ربانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بے چین و بے قرار دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے کر مطمئن فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سوال و جواب کے ذریعے علم حاصل کرنے کا طریقہ بڑا قدیم اور بڑا پرانا رہا ہے. ہمارے اسلاف سوال و جواب کے ذریعے کافی علم حاصل کیا کرتے تھے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے مختصر وقت میں، مختصر ٹائم میں ایک بہت بڑا علم آدمی حاصل کرتا ہے. تقریر یا تحریر لوگوں کے پاس اس دور میں اتنا وقت نہیں کہ وہ ایک مسئلے کی تلاش کے لیے جستجو میں وہ تقریروں کو پوری کی پوری سنیں. تو ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے مسائل کا علم انہیں بآسانی حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں. انہی فوائد کے پیش نظر سوال و جواب کی بھی مجلس ہماری منعقد ہوتی ہے. بالخصوص پروگراموں کے بعد میں ایک ہفتہ سوال و جواب رکھا جاتا ہے. اب کی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کثرت سوال کی وجہ سے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، لیکن اب سوالات ہیں، ان کے جوابات تو دینا ضروری ہیں، اور بڑے قیمتی اور بڑے اچھے سوالات ہیں. تو آئیے بلا کسی تمہید کے آپ اپنے سوالات کے جوابات سماعت کریں، اور جو احباب جنہوں نے یہ سوالات کیے ہیں اگر وہ موجود نہ ہوں، مثال کے طور پر، اور پہلے جلسے میں، پہلے حفلے میں انہوں نے سوالات کیے ہیں اور اگر موجود نہیں ہیں تو آپ حضرات اگر قریبی ہیں تو ان کو وہ جواب پہنچا دیں، اور اگر موجود ہیں تو وہ سنیں. اور آئندہ اب دوران سوال اور جواب اب کسی کا سوال قبول نہیں کیا جائے گا. یہ پچھلے ہی درس میں ہم نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس بہت کافی اتنے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسی آج کی مجلس میں یہ مکمل سوالات کے جوابات میں دے لوں جتنا علم ہے. اور انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا ہم شروع کرنے والے ہیں، تقریری پروگرام جو ہے، جو آپ حضرات ہفتہ وار سنتے رہتے ہیں. تو آئیے سوالات ہم پڑھتے ہیں آپ حضرات کے، اور اس کے جوابات آپ لیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سوال نمبر 1، کس چیز کے آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ کسی چیز کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد شاید ان کا یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی شروعات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. تو میرے بھائی مختلف چیزوں کی مختلف شروعات، مختلف طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مثال کے طور پر اگر کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے اس کام کا آغاز کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو عمل بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ عمل دم بریدہ ہوتا ہے. آپ جوتا پہنتے تھے تو داہنی طرف سے شروعات کرتے تھے، کوئی بھی اچھا عمل کرتے تھے تو داہنی طرف سے شروعات کرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے تو داہنا قدم مسجد کے اندر ڈالتے تھے.
اسی طرح کھانا جب کھاتے تھے تو بسم اللہ کرتے تھے. غرض اس طرح مختلف طریقے ہیں مختلف وقت میں آغاز کا، لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے اس کا آغاز کرتے تھے، اور اچھا عمل ہے تو داہنے طرف سے شروع کرتے تھے. حمام میں داخل ہونا ہوتا تھا تو بایاں پیر ڈالتے تھے، اور نکلنا ہوتا تھا تو داہنا قدم نکالتے تھے. مسجد میں جانا ہوتا تھا تو داہنے قدم سے آغاز کرتے تھے بسم اللہ کر کے، اور بائیں قدم کو واپسی کے وقت پہلے بایاں قدم نکالتے تھے پھر دائنا قدم نکالتے تھے. تو یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کا طریقہ. اور خطبہ وغیرہ جب شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے، خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی پڑھتے تھے. جب بھی کوئی خطبہ دینا ہوتا تھا آپ شروعات میں یہی خطبہ پڑھا کرتے تھے. سوال نمبر 2، ہمارے ہاں ایک حافظ تھے، میں ان کے لیے گھڑی لے جا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں گھڑی نہیں پہن سکتے ہیں، مدرسے میں ممنوع ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں، شکراً، جزاک اللہ خیر. گھڑی پہننا ممنوع ہے شریعت. یہ حافظ صاحب جو تھے بیچارے شاید ان کو علم نہ رہا ہو. گھڑی پہننا ممنوع نہیں ہے، اور کسی بھی مدرسے میں پتہ نہیں یہ کون سا مدرسہ ہے جس میں گھڑی پہننا ممنوع، یا تو ایسا مدرسہ ہو جہاں طلبہ کو یہ بھی نہ بتایا جاتا ہو بھائی کون سے وقت میں نماز ہوتی ہے، کون سا ٹائم ہے، کیا ہے، یعنی بلا وقت زندگی یوں ہی وہ گزارتے ہوں. المہم یہ تمام سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہیں. قرآن و حدیث میں اس کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ مثلا سونے وغیرہ کے چین کی گھڑی اگر ہے تو وہ حرام ہے مرد کے لیے، لیکن عورت کے لیے حلال ہے. سونے وغیرہ کا کوئی زیور ہے یا گھڑی ہی میں سونا ہے، مطلب سونے کا چین وغیرہ ہے، تو یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں. البتہ بعض لوگ ہمارے ہندوستان میں مخصوص طبقے کے لوگ ہیں جو معروف اور مشہور ہیں، جنہیں علماء بریلوی کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چین والی گھڑی نہیں پہننی چاہیے. تو ہم نے دیکھا، ہم جہاں پڑھتے تھے اس مدرسے میں جو مفتیان کرام اور دوسرے مولوی تھے بڑے، جو مطلب اپنے آپ کو متقی بنتے تھے، مشرک تھے، متقی کیا تھے لیکن بنتے تھے، ظاہر کرتے تھے، وہ چین کے اوپر کپڑے سلوا لیا کرتے تھے. حماقت دیکھیں یہ، اور یعنی اس طرح کی ایک بات یعنی اڑاتے تھے. حالانکہ اس کا کوئی کچھ بھی قباحت اس میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں حرج ہے. تو بہرحال وہ حافظ صاحب کو اللہ ہدایت دے جن کے مدرسے میں گھڑی پہننا بھی ممنوع ہو، اللہ ہدایت دے انہیں. شیخ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے اور کتنی دیر رہے؟ میرے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، متأکد نہیں ہوں میں کہ کتنی دیر رہے. تبرہ روایات اور جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکتے میں گئے اور پلک جھپکی تھی اور آپ گئے اور واپس بھی آ گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایسا ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ معجزہ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور معجزہ کہتے بھی ہیں اس چیز کو جس کے تصور سے انسان کا دماغ اور انسان کا ذہن عاجز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ نبوت کی دلیل ہے یہ، اگر اس طرح کا ہو. لیکن قطعی طور پر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر رہے. تب رات بھر میں تو گئے ہیں اور آئے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جس رات آپ کی معراج ہوئی ہے وہ رات میں آپ گئے ہیں اور آئے ہیں. وقت کتنا لگا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے. بہرحال اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. جنگ خیبر میں دروازے کی معلومات بتلائیں. کچھ کہتے ہیں کہ غائب ہو گیا، اس کی حقیقت بتائیں، مہربانی ہوگی. سوال ادھورا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی میرے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں دروازہ غائب ہو گیا. بہرحال دروازہ تھا اور قلعے کا دروازہ تھا جس کا محاصرہ ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہوا تھا، اور دروازہ غائب ہو گیا تو یہ ہو گیا. تو یہ تمام سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات ہم نے صحیح روایات میں نہیں پڑھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لے کر جبریل امین آتے تھے، تو ان سے پہلے نبیوں کے لیے وحی کون سے فرشتے لاتے تھے؟ وہی حضرت جبریل امین ہی مقرر تھے وحی کے لانے کے اوپر. ہر نبی کے پاس حضرت جبریل امین ہی وحی لایا کرتے تھے. چنانچہ آپ صحیح بخاری کے اندر باب بدء الوحی کے اندر پہلی حدیث جو
دوسری حدیث جو باب و بدیل وحی کی پہلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ واقعہ پڑھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو اور آپ نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، تو وہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا آپ کے بھتیجے نے دیکھا ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلے نبیوں کے پاس وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل ہی آیا کرتے تھے وہی لے کر کے. ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ربانی صاحب نے ثنائیہ کے درس میں کہا ہے کہ جب کوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حدیث پوچھنے آتا تو آپ کہتی کہ جاؤ میری بہن کا دودھ پیو، اس کے بعد حدیث بیان کروں گی. اگر آپ نے کہا ہے تو وضاحت کریں. نہ میں نے کہا ہے نہ میرے اوپر اس کی وضاحت ہے، نہ میں نے کبھی یہ بات درس میں نہیں کہی ہے، اور اگر جس نے کہی ہے آپ اس سے پوچھیں، میں نے نہیں کہی. قرآن و سنت کی روشنی میں شیخ ربانی صاحب آپ بتائیں کہ اگر کسی آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنے کا، یہ معاملہ بڑا دقیق اور بڑا باریک ہے. موجودہ دور میں اور بلکہ 100 200 سال 300 سال پہلے، یہ ان ایام میں خاص طور سے کافی سنا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. اور بالخصوص معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیا جائے کہ اس میدان میں 2 ٹیمیں بہت فاسٹ رفتاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذکر ہر اپنی مجلسوں میں 2 ٹیمیں کر رہی ہیں. ایک تو بریلویت کی ٹیم ہے، وہ بہرحال کچھ پیچھے ہے بنسبت تبلیغیت کی ٹیم سے. تبلیغی جماعت کے اندر بالخصوص بڑے عجیب و غریب تذکرے اور بڑے عجیب و غریب طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو یہ کر لو، 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 تو پھر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنے چلے کاٹ لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تمام سب اصل میں یہ جو ہو رہا ہے مسئلہ، یہ جو معاملہ نشانیاں، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کیا نشانیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیت پر دیکھے آدمی، اور ایسی بات نہ دیکھے جو آپ کی صفات اور آپ کی ذات اور آپ کی شایان شان یا آپ کی باتوں کے خلاف ہو یا آپ کے اعمال کے خلاف. لیکن لوگوں نے، اللہ ہدایت فرمائے، معاف کرنا، لوگوں نے، علماء نے جو اپنے آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں اور اب علماء حق کے نام سے دیوبندی حضرات مشہور ہیں، ان کے ہاں تو ایسے بھی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ چشمہ پہنے ہوئے تھے. استغفر اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا چشمہ تھا جو آپ چشمہ پہن کر کے گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہم نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. استغفر اللہ. یہ تو سراسر ظلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی ذات والا صفات کے خلاف ہے یہ چیزیں. اسی طرح سے مختلف دعوے اور مختلف کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ثبوت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس آدمی نے خود ہی کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اس نے مجھے خود ہی بتلایا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہنے والا شیطان بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں. لوگ تو زندگی میں انسان دعوے کر بیٹھے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قادیانی نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اسود انسی نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اور نبوت کے دعوے کرنے والے زندگی میں کتنے تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. تو شیطان کیوں نہیں آ سکتا ہے خواب میں اور یہ کہہ سکتا ہے جی میں اللہ کا رسول ہوں؟ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ لیجئے، اور میں نے بتلایا ہے آپ کو شاید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر جیلانی نے عبادت میں مصروف تھے، دیکھا کہ ایک نور سا، روشنی سی آسمان کے اوپر مطلب واضح ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے آواز آ رہی کہ میں تیرا رب ہوں، تجھے میں نے وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو لوگوں کے لیے حرام ہیں. عبد القادر جیلانی میں نے تجھے معاف کر دیا. نظر اٹھا کے دیکھا تو روشنی. کہنے لگے اللہ، کہنے لگے کہ استغفر اللہ اعوذ باللہ،
تو مجھے اللہ نہیں، میرا رب نہیں، تو شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ نور، وہ روشنی جو ہے بجھ گئی، اور تاریکی اور بدلی کا سیاہ بدلی کی شکل میں وہ بدلی ہو گئی وہ، اور پھر روشنی بدلیوں میں تبدیل ہو گئی، اور اس سے آواز آئی کہ آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بتایا، اور یقیناً میرے نبی کی تعلیم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ اس طرح سے، کی امتوں کے ساتھ اس طرح شیطان دھوکہ کرے گا، تو یہ تو جو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں اب یہ حکم کر رہا ہوں، اب یہ حکم کر رہا ہوں، یہ حکم، تو خوابوں میں مبشرات اور منامات کے ذکر کر کے اس کے اوپر شریعتیں بناتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ میری شکل و صورت شیطان نہیں اپنا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ میری شکل و صورت شیطان نے، تو جس نے مجھے دیکھا یعنی اللہ کے نبی کو جس نے دیکھا ہے، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، وہ خواب میں دیکھے اللہ کے نبی کو، تو وہ در حقیقت نبی کی شکل ہے اور نبی ہے وہ، کیونکہ نبی کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر۔ اور جس نے نبی کو دیکھا ہی نہیں، اب وہ کہے میں نے دیکھا نبی کو، کیوں، کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ جناب وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا آجو باجو عمر کھڑے تھے، ابو بکر کھڑے تھے۔ شیطان تو اللہ بن سکتا ہے، تو شیطان انسان کی بھیس میں اچھے نور کا لبادہ اوڑھ کے تمہیں آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی بھائی؟ سمجھ رہے ہو بھائیو؟ بولا کرو گی تو ہاں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز، تو اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ایسی چیزیں بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ میرے پاس تبلیغی نصاب اتفاق سے پڑھی ہوئی ہے، اس میں ابھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، عجیب و غریب، مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے نشانی رکھی ہے کہاں کہ خواجہ خضر نے بتلایا۔ کس نے بتلایا ہے؟ کس نے بتلایا ہے؟ خواجہ خضر نے بتلایا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دیکھو میں نے غیر اہم سمجھ کر کے اس کو میں نے پتہ نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں خواجہ خضر کی یہ تعلیم ہے، اس لیے جو ہے اس کو اپناؤ۔ بہرحال اب وہ نشان دیکھیں میں نے کہاں رکھ دیا اس کو، ہاں یہ دیکھیں، کہتے ہیں، یہ دیکھیں فضائل درود شریف اقصی صفحہ نمبر 52، اور فضائل اعمال ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دلہی کی یہ چھپی ہوئی کتاب، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں، اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، یعنی علم گلم چیزیں ہیں محدثوں کے نزدیک، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو، مبشرات اور منامات ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، دیکھیں اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے نا، اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، اگر کوئی دوسرا آ کر کے اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف کوئی تعلیم دے تو یہ بتاؤ ہمارے لیے وہ دلیل ہے؟ ہاں نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں نیپال میں، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری، ابھی زندہ ہیں، معذور ہو گئے بیچارے، ابھی نمائے اسلام میں یا کس پرچے میں دلی سے نکلتا ہے، میں نے رواداری یا کسی موضوع پر ان کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے ہم دیوبندی اور اہل حدیثوں کے درمیان بڑی محبت تھی اور کس طرح سے ہم رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں مولانا ابو الحسن صاحب ندوی سے ملنے گیا لکھنؤ، تو ہم نے دیکھا کہ مولانا مغرب کے ٹائم سے لے کر کے، یعنی مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی، یعنی میں حاضر تھا تو مولانا نے مجھے آگے بڑھایا، میں نے کہا نہیں میں نے نماز پڑھاؤں گا، لیکن ندوے کے اندر مولانا نے، میں اہل حدیث تھا لیکن ان کے اندر کوئی تعصب نہیں، انہوں نے مجھے آگے بڑھایا، تو میں نے نماز پڑھائی، بہرحال نماز پڑھائی، اور اس کے بعد مولانا مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک مسلسل نمازیں پڑھتے رہے۔
ابھی پہلے میں سوچا اب یہ ان کے فضائل میں مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری مشہور اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے ابھی پرچے میں. بہرحال یہ ان بزرگوں کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا ان کے اندر تعصب نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اب تعصب داخل ہوا ہے کہ اب کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیا گیا، اہل حدیثوں کو بد مذہب کہا جانے لگا اور کیا کیا کہا جانے لگا. تو میں ابھی جب اس کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شاید وہی بات ہے خواجہ خضر والی کہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی اس طرح سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو نہیں حکم دیا ہے کہ جناب عالی تم مغرب سے لے کے عشاء تک کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے رہو، اور جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے صلاۃ اوابین یا نہ جانے کیا نام دیا ہوا ہے، اس نماز کو صلاۃ الاوابین کے نام سے پڑھتے ہیں. چنانچہ چلیں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے لکھا ابدال میں سے یہ جو ابدال قطب غوث اور یہ سب ہوتے ہیں نا، یہ پرلے درجے کی خباثت اور جاہلیت ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی ابدالی فبدالی قطبی فبدی کا کوئی تصور نہیں. یہ جاہل منحوس اور بدعقیدہ بد مذہب صوفیوں کے عقیدے ہیں کہ کوئی ابدال میں پہنچے تو اس کا یہ ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی یہ سب جاہلیت ہے. اسلام میں اس کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، اسلام میں کہیں کوئی اس کا تصور نہیں ہے. کہیں اللہ نے یا اس کے رسول نے یا صحابہ کرام نے یا ائمہ نے ان سب چیزوں کا کہیں کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں. یہ سب 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کی پیداوار، اور ان لوگوں نے یہ مجوسیت، نصرانیت، یہودیت، برہمنیت، ان لوگوں نے یہ شوشے پیدا کیے. یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، قطب بن جاؤ گے، غوث بن جاؤ گے، ابدال بن جاؤ گے، اوتاد بن جاؤ گے، اور یہ بدعقیدیاں پھیلائی گئیں. چنانچہ یہ تبلیغی جماعت کے اندر موجود ہیں یہ تمام سب چیزیں، اور یہ فتنے آج بھی موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ابدال میں سے ایک بزرگ نے، اب ظاہر ہے ابدال ہی خواجہ خضر کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ خواجہ خضر کا جو عقیدہ ہے، میری کیسٹ موجود ہے حقیقت اور خرافات حضرت خضر کے تعلق سے. آپ اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام بیچارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور وہ وفات پا چکے. خضر زندہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ خضر زندہ نہیں ہے، لیکن یہ جاہل، یہ گمار، یہ بدعقیدہ بد مذہب لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ خضر علیہ السلام آ کے لوگوں کو باقلہ کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو مدینہ پہنچاتے ہیں، آنکھ بند کروا کے بہت کچھ کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو غرض یہی عقیدہ دیکھیں اس میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ اور زکریا صاحب نے لکھا بھی ہے کہ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے اس پر کلام ہے. ابے تو ایسی چیزیں کیوں ذکر کر رہے ہو جس کو گندا ثابت کیا ہے محدثوں نے، کلام کیا ہے، اس کو امت کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو اپنی شیخ الحدیثیت ظاہر کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ابدال میں سے، عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، ابدال ہی دیکھ سکتا ہے خواجہ کو. خواجہ خضر علیہ السلام سے درخواست کی، درخواست سنو، کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں. کیوں؟ اللہ کے نبی کا کوئی عمل نہیں تھا؟ بڑا ٹھیس لگتی ہے، اللہ تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی کے سامنے کسی للو پنچو شیطان کا ذکر کیا جائے. اللہ کے نبی کا اگر وہ ابدال تھا تو اسے اللہ کے نبی کا عمل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کیا کرتے تھے؟ بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل تھا، شیطان تھا. ورنہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جا کے پوچھے ہمیں کوئی عمل بتاؤ، اسے تو یہ پوچھنا چاہیے ہمارے نبی کا کوئی عمل بتاؤ، کیونکہ ہمارے نبی دین مکمل کر کے گئے ہیں. ہمارے نبی کے عمل پر تم چلو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، تب نجات ہوگی. ہمارے ملکوں میں یہ جو ٹوٹ پجیے ملانے ہیں نا، چندے کرتے ہیں اپنے مدرسوں کی، تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ دوستو ہمارے مدرسے خادم ہوں میں فلانے مدرسے کا، فلانے مدرسے سے آیا ہوں، اس لیے بار بار تو نہیں آ سکتا، چلے چندہ ہمارے مدرسے کو نہ بھولے، چندہ دے دے. بڑا ذکر کرتے ہیں علماء، گھر گھر میں ہماری تبلیغ پہنچ رہی ہے، اور گھر گھر کے اندر ہم پہنچ رہے ہیں، اور گھر گھر میں ہماری دعوت پہنچ رہی ہے، ہم حق ہیں، ہم یہ اہل سنت ہیں. یہ سنت ہے. اگر یہ سنت کا طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے کی احادیث پوچھی جاتی، اللہ کے نبی کا عمل پوچھا جاتا. لیکن خواجہ خضر سے پوچھا جا رہا ہے. کئی فالٹ ہیں، کئی عقیدے ہیں،
بدعقیدیاں جن کا اسلام سے کوئی میل، ابدال کا عقیدہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، خضر کی زندگی کا عقیدہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، خود اس سائل کا سوال جو ہے اسلام سے میل نہیں کھاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سنیں، کہتے ہیں رات میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا سنو، اب یہ نبی کی تعلیم ہے یا شیطان کی تعلیم ہے، فرق محسوس کر لو. خواجہ خضر، شیطان تو کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے، وہ تو اللہ اپنے آپ کو دعویٰ کر سکتا میں اللہ ہوں، اور کیا اس نے، میں نے ابھی بتلایا آپ کو. استغفر اللہ. انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر. نفل میں یہی صلاۃ اوابین ہے، تعلیم خواجہ خضر کی. رہا کر، کسی شخص سے بات نہ کر. اللہ کے نبی کی تعلیم ہے یہ. 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہا کر، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر. عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ. ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر. ہم نے یہ ہماری مسجد ہے نا، یہ جہاں ہم پرانے ہاسٹل میں رہتے تھے، ایک بیچارہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، سنجیدہ آدمی تھا. اس نے فرض نماز پڑھی، 1 سجدہ کیا. تو میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے بیچارہ، نہ جانتا ہوں، میں نے اس کو بتایا، پکڑا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ اس میں سجدہ میں نے توبہ وبہ کیا اللہ تعالیٰ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صاحب. میں نے کہا نہیں، میرے نبی پر یہ الزام نہ لگاؤ، میرے نبی سے یہ نہیں ثابت ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں. تم یہ کون سا سجدہ کر رہے ہو؟ یہ شیطان کا سجدہ ہے. جو سجدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا اور جو طریقہ عبادت اللہ کو پسندیدہ تھا، پسند تھا، ہمارا نبی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے امتیوں کو وہ طریقہ بتلا کے گیا ہے. اس سے اچھا طریقہ کسی کا طریقہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اسے ہدایت دے. اس نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، تو میں ان سے پوچھوں. میں نے کہا آپ رسائل خط بھیجو، ان سے معلوم کرو، پھر مجھے بتاؤ. لیکن پھر میں نے اس کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے. کئی دفعہ میں نماز پڑھی میں نے اس مسجد میں، لیکن وہ بیچارہ پڑھتا تھا، نمازی تھا. لیکن اب دیکھیں، 1 سجدے سے اس کی ساری عبادتیں بدعت اور شرک سے ضائع اور بیکار ہو جاتی. یہ دیکھیں سجدہ تبلیغی جماعت والوں کا، یہ زکریا صاحب کی تعلیم بتا رہی ہے. دیکھیں، کہتے ہیں قرآن و سنت کی تبلیغ ہو رہی. یہ قرآن و سنت ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی آڑ ہے، قرآن و سنت کی آڑ ہے، اور باقی سب کچھ بھنڈا پھاڑ ہے. ہاں، اور تیر ادھر سے آر پار ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف قرآن و سنت کا نام ہے. ایک ٹرے میں، سینی میں، دسترخوان پر قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے کھانے چنے ہوں، اور آپ کو بٹھا دیا جائے، آئیے کھانا کھائیے. آپ نے آستینیں استینیں سمیٹی اور میدان جہاد میں کودے پیٹ پوجا کے لیے. کسی بھائی نے یہ کہہ دیا کہ اس میں سب تو صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن کسی ایک کھانے میں، کسی پتہ نہیں ہے، یہ جتنے قسم قسم کے کھانے چنے گئے ہیں، کسی ایک کھانے میں خنزیر کی تھوڑی سی 2 بوند چربی ڈال دی گئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. کیسے کھاؤ گے؟ کھاؤ گے؟ ہاں بولو، جگاؤ ان کو ذرا، شاید ڈیوٹی کرتے کرتے تھک گئے ہیں بیچارے. پانی پلا دیں، پانی دے دیں، پی لیجئے. میں جواب دے میرا، کھائیں گے؟ کیوں بھائی؟ ارے یار، قسم قسم کے میوے سجے سجائے ہیں، ماشاء اللہ تبارک. کسی ایک میں کہیں ہے کہ ایک میں ہے، بس سب میں بھی نہیں ہے. کھاؤ گے؟ ہاں،
سمجھ گئے ہوں گے میری بات. میں سمجھتا ہوں, سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے اتنا قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت. ابے چنسبت خاک رابع عالم پاک, کہاں پدی کیا پدی کا شوربا, یہ منہ اور مسور کی دال, قرآن و سنت. اب بریلویوں کو جھاڑنے والوں, اب بریلویوں کو برا کہنے والوں, اپنے شیشے کے محل میں بیٹھ کر کسی کے گھروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے. تمہارا محل خود شیشے کا ہے اور تم شیشے کے مکانوں میں بیٹھے ہو. تم دوسروں کے اوپر کیا کیچڑ اچھالو گے؟ یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے, معراج ربانی کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے, نہ اس کے باپ نے پریس لگوایا تھا, اس کا باپ کسان تھا. دیکھو یہ سجدہ سے, اب ظاہر اگر نبی کی تعلیم ہوتی تو نبی تو تعلیم اعلیٰ دے کے گئے, یہ شیطانی تعلیم دیکھیں آپ. اچھا جناب, کیا ہو سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کر جس میں 7 دفعہ استغفار, 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہو گے یہ تو اچھی بات ہے, لیکن وہی بات ہے, قسم قسم کے کھانے چنے گئے ہیں, کسی ایک میں 2 بوند خنزیر کی چربی لگی ہے. وہی بات ہے یہ. پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ, یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا رب یا رب یا رب اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ تو اللہ کی تعریف, یہ دعا تھوڑی ہے, یہ تو بھائی یہ تو اللہ کی تعریف ہو رہی, اس میں تو کوئی مانگی چیز تو گئی نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو, اسی حال میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو. اچھا جناب, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ. پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہا. جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا, ہمیشگی کرے گا, مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں حضور تو خواب میں نہیں آئیں گے, ہے نا, حضرت ابلیس لعین ضرور آئیں گے. ہاں, حضور نہیں آئیں گے خواب میں, حضرت ابلیس لعین تمہیں جب وہ خضر بن کے تمہیں گھوٹالے میں ڈال رہا ہے تو تمہیں خواب میں حضور بن کر کے کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ یہ میرے سادہ لوح مسلمان جو سمجھتے نہیں اور کہتے جی اللہ ہی کا تو ذکر کرواتے ہیں, قرآن نماز ہی روزہ نماز اور کلمہ ہی تو سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں نماز اور کلمہ پڑھانے کے لیے صحابہ کی کوئی ٹیم نکلی بھی تھی؟ کبھی نہیں نکلی تھی. کبھی صحابہ نے نماز پڑھانے کی ٹیم نکالی تھی؟ صحابہ بھی کبھی گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتے تھے کلمہ اور نماز سکھانے کے لیے؟ بولو. اللہ ہدایت عطا فرمائے. کہیے آمین. آمین. بہت نازک وقت ہے امت مسلمہ پر. ایمان کے بھیڑیوں نے خوب سج کر دلائل اور جھوٹے براہین سے لیس اور آراستہ ہو کر کتاب و سنت کے مقابلے میں وہ کھڑے مقابلہ کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو بھی, اور میں کہتا ہوں یہودی, ہندو, کافر, دوسرے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کھلے ہوئے دشمن ہیں. لیکن یہ وہ دشمن ہیں جو ہمارے آستینوں کے اندر چھریاں لے لے کے, آستینوں کے اندر سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے, اب زکریا صاحب کی ٹپڑی دیکھیے, ٹپڑی سمجھتے ہیں, بی بی سی لندن سنتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے اب ان کی ٹپڑی سنیے. اس میں تبصرہ, زکریا صاحب تبصرہ فرما رہے ہیں. بھائی ظاہر ہے کہ اب یہ ایک نسخہ ہے, کوئی کہہ سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب زکریا صاحب اب اطمینان بھی تو دلانا ہے نا یہ بیچارے غریب مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو کہتے جی ہم 4 چلے مار کے محدث اعظم ہو گئے. ہاں, ان کو یقین بھی دلانا ہے. تو زکریا صاحب ٹپڑی فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا. میں سمجھتا ہوں پہلے تجربہ تو زکریا صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا اور لکھنا چاہیے تھا کہ یہ تو میرا تجربہ ہے,
مولانا اشرف علی صاحب تانوی کا تجربہ، رشید احمد گنگوہی کا تجربہ، اشرف اور قاسم نانوتوی کا تجربہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تجربہ، خلیل احمد امبیڈوی کا تجربہ، سہارنپوری کا تجربہ، فلانے 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 عالمیہ ندوی بیان کرنا چاہیے نا. اگر یہ بات حق تھی تو پہلے خود یہ کڑوا گھونٹ پیتے اور پھر بیان کرتے. بعض کیوں کہا کہ بعض لوگوں کا تجربہ ہے. تو پہلے کر لے بھائی، لکھ رہا ہے نا تو تو پہلے لکھ پہلے تجربہ کر کے پھر لکھتا. بات آ رہی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ گپ ہانکنے والے جو ہوتے ہیں نا، گپ، وہ بہت جگہ دھوکے کھاتے ہیں. تو یہ گپ ہے. بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے. اللہ اکبر. اوہو، کہاں گئے؟ اوہو، یہ تو وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی فرد بشر کے قلب پر اس کا وہم بھی گزرا. یہاں تو جنت تبلیغی جماعت والے حضرت زکریا صاحب پہنچا رہے ہیں. اب ایسے عمل کو اور ایسے خوشخبریوں کو سن کر کے لوگ بھلا بتاؤ تمہارے قرآن و حدیث کی طرف آئیں گے جس میں فقط وعدہ حور ہو؟ یہاں تو باقاعدے مل بھی رہی ہیں. اللہ کے نبی نے تو وعدہ حور کیا ہے نا، یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے. یہاں تو باقاعدے پہنچائے جا رہے ہیں جناب، پہنچائے جا رہے ہیں. تو بھلا بتاؤ تمہارے وعدوں پہ کون ٹکنے والا ہے؟ یہاں تو بنا بنایا پکوڑا مل رہا ہے. پکوڑے کھانے والے لوگ پکوڑے کھائیں گے یہ. کہتے ہیں وہاں گئے، انبیاء کرام سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے. جب اختصار کا یہ عالم ہے تو انتشار اور طویل کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ. اور بھی متعدد عمل اس نو کے حضرت پیران پیر سے نقل ہیں. اور پتنی اب اس کے بعد جناب علی کہتے ہیں کہ جو پیران علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے. صرف پرچہ رکھنے پر آپ کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قوت ہوگی. تبلیغی جماعت والوں کو تو رکھنا چاہیے بیچاروں، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے رکھتے ہوں اور حفاظت کے لیے اس کی تعویذیں اسے بنا کے کہیں باندھے ہوندے رہتے ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ یہ تو بڑا کیمیا نسخہ کیمیا. اعوذ باللہ. اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت میں اللہ مدد فرماتا ہے، شیاطین کے وسوسوں سے حفاظت فرماتا ہے. اور اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا نام تبلیغی نصاب بھی رکھ لو، فضائل اعمال بھی رکھ لو، لیکن جو کہانی میں بتا رہا ہوں فضائل درود شریف کی ہے. صفحہ نمبر 52 52 53 53 بہت ہے. بہرحال تو بات آئی تھی، چھوڑے نا یار، یہ میں بعد میں پھر انشاءاللہ. میرا جرم یہی ہے کہ میں آئینہ دکھاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ آئینہ دکھاتا ہوں. چھپانے کی عادت نہیں ہے، اس لیے لوگ مجھے مجرم کرتے ہیں، یہ بد زبان ہے. میں بد زبان ہوں؟ ابے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد زبانی کرے، نبی کے دین کے اندر گھٹالے کرے، نبی کے امت کو غلط راہوں پہ ڈالے، شیطانی تعلیمات ان کتابوں میں قرآن و سنت کا نام دے دے کر کے تو پھیلائے، اور میں اپنے نبی کی باتوں کا دفاع کروں تو میں بد زبان اور تو بڑا حسین زبان. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہے نا. آگے بڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، سوالات کے جوابات میں دے رہا ہوں، میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ہے کہ نہیں. چلیں تو یہ ہو گئی بھائی میرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی نشانیاں وغیرہ. اگر آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں تو یہاں تو آپ ملائے اعلیٰ میں بھی چلے جائیں، جنت بھی دیکھ لیں، اور صرف نبی نہیں پورے انبیاء سے بھی ملاقات ہو جائے، اور سلسلے پورا جناب علی. اور اگر یہ نہ ہو سکے صرف پرچے پر محمد الرسول اللہ لکھ کے کہیں باندھ لیں، اور صبح طلوع آفتاب کے وقت. کون سے وقت؟ مجھے ایک بڑی عجیب بات یاد آئی. اللہ اکبر. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈالتا ہے ذہنوں میں
اللہ کے نبی نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، عبادت کرنے سے. 2 وقت عبادت کرنے سے اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوا ہے؟ کون سے وقت ہیں؟ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے وقت میں شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، اور ایسے وقت میں مجوسی لوگ عبادت بھی کرتے ہیں. جب طلوع آفتاب ہوتا ہے گنگم مہادیو ڈنگو بڑے کرتے ہیں وہ سورج کے سامنے. یہ کس کا وقت؟ مجوسیوں کا ہے. مجوسیوں کا انداز ہے جو ہے جل دریا میں کھڑے ہو کر کے اگتے ہوئے سورج کی پوجا ہمارے یہاں کرتے، اگتے ہوئے. ایسے وقت میں تو عبادت کرنا منع، لیکن شیطانی عمل شیطانی وقت ہی میں مناسب ہے. اس لیے زکریا صاحب نے طلوع آفتاب کی قید لگائی ہے کہ پرچہ پڑھو، وہ بھی حرام، محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے، اور اس طرح گمراہ کیا جائے تعویذ بنانا یہ بھی حرام، اور اس پرچے کو دیکھنا نہ نبی کی تعلیم نہ کچھ، اور اس کو طلوع آفتاب شیطانی عمل ہے نا، اس لیے شیطانی ٹائم ہی پہ مناسب ہے. بات صحیح لگی کہ نہیں لگی؟ بولو. یہ صحیح آئی میرے دل میں بات کی نہیں آئی؟ بالکل. یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ جسے ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے. کھلتے رہتے ہیں سینے کھلتے رہتے ہیں ایک ایک بات. تو یہی بات ہے. اچھا چلے خیر. اس میں ایک اور سوال تھا جناب، اور وہابی کے اور سنی کے معنی کیا ہیں؟ وہابی کے اور سنی کے معنی کیا ہیں؟ وہابی کے اور سنی کے معنی کیا ہے؟ ہم اپنے گاؤں کی ایک بات بتائیں. ہمیشہ کے وقت گئے مسجد میں سناٹا تھا. جیسے ہی ہم داخل، ہمارے گاؤں میں سارے 99% بریلوی ہیں، اور ہم اس وقت نئے اہل حدیث ہوئے تھے. جیسے ہی مسجد میں گئے تو کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو جیسے ہی ہمارے قدم پڑے خاموشی ہو گئی. جب ہم اندر گئے تو چراغ جلتا ہے، بجلی تو نہیں تھی وہاں پہ، بتی جل رہی تھی. تو 4-5 بڈھے بیٹھے ہوئے تھے، تو خاموشی ہو گئی. لیکن جب زیادہ دیر ہو گئی تو ایک بڈھے نے اس نے کہا کہ تو بھیا یہ وہابی کس کو کہتے ہیں اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک صاحب تھے، زندہ ہوں گے یا مر گئے پتہ نہیں، مدت ہوئی نہیں گیا میں گاؤں. انہوں نے کہا وہابی اس کو کہتے ہیں جو سنی اس کو کہتے ہیں جو سن کے مسلمان ہوا ہو، وہابی اس کو کہتے ہیں جو اللہ میاں کو دیکھ کے مسلمان ہوا. میں نے کہا جو یہ بات کہے وہ گدھا. کہا مولانا فلانے کہتے ہیں. میں نے کہا تو وہ بھی گدھا، جو نقل کر رہا وہ بھی گدھا ہے نا. نہ یہ بات ہے کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو دیکھ کے مسلمان. تب رہا اتنا تم کہہ سکتے ہو کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. کس کو؟ اور سنی اس کو کہتے ہیں کہ کوا کان لیا جائے بس اسی طرح دوڑ کے چلا جائے. آج کل کے جو سنی ہیں، ورنہ اہل سنت والجماعت تو جناب عالی اس نام کو تو اتنا بدنام کیا گیا کہ آج دیکھ لیں اہل سنت کا لیبل لگا کے ہر انکر کنکر پتھر اور ہر کتے بلی اور طوطے اور کبوتر کی قبروں کے اوپر سجدے کیے جاتے ہیں، اور اہل سنت کا نام لے کر کے تبلیغی جماعت والے اس قسم کی گند پھیلاتے ہیں. دونوں پارٹی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور دونوں میں رسہ کشی بڑی پرزور چلتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت. ہم کہتے ہیں دونوں اہل بدعت. تم دونوں اہل بدعت، اہل شرک دونوں کے دونوں ہو، اس لیے کہ تمہاری کتابوں کے اندر خرافات، تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے عقیدوں کے اندر خرافات بھرے ہوئے ہیں. تم دونوں کتاب و سنت سے دور ہو. جتنی تیزی سے دعویٰ کرتے ہو تم دونوں الگ ہو. تمہاری کوئی نسبت اہل سنت والجماعت سے نہیں. مجموعہ عطر کے اوپر اگر پیشاب کی بوتل پر مجموعہ عطر کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ مجموعہ عطر نہیں ہو جائے گا، وہ پیشاب کی بوتل تو بوتل ہی رہے گی اور وہ پیشاب ہی رہے گا. بالکل وہی حالت ہے دونوں پارٹیوں کی. تو یہ وہابی اور سنی کی جو بات ہے یہ اصل میں وہی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے. اچھا جناب، سوال، کیا حالت جنابت میں قرآن چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ جناب صفی الرحمان اپنے احسن البیان میں چھونے کی اجازت دیے ہیں، لیکن سعودی فتوے کے مطابق چھونا جائز نہیں. میرا دوسرا سوال، اچھا پہلا سوال پہلے جواب دے دیں. مولانا صفی الرحمان صاحب نے کہاں چھونے کی اجازت دی ہے احسن البیان میں؟ نہ اس کا کوئی حوالہ ہے نہ کچھ ہے، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تب رہا جہاں تک میرے علم کی بات ہے، قرآن کریم کو جنابت کی حالت میں چھونا حرام ہے. قرآن کریم کو جنابت کی حالت میں چھونا کیا ہے؟ حرام ہے. شیخ صفی الرحمان نے اگر اس کی اجازت دی ہے تو اس کا حوالہ چاہیے، اس کی دلیل چاہیے، کہاں ہے، اور وہ زندہ ہیں، آپ ان سے رجوع کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
سوال نمبر 2، اہل حدیث کے مولویوں میں اختلاف کیوں ہے؟ مولویوں میں اہل حدیث کے اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں، اختلاف ایک ایسی چیز ہے نا، اختلاف یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے. جہاں 4 برتن ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں. یہ اختلافات کئی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. کبھی آدمی کی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، ان رنجشوں کی وجہ سے آدمی کا پلڑا جب کمزور ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کو شرعی حیثیت دے دیتا ہے، گھما دیتا ہے. مثال کے طور پہ پتنگ بازی ہو رہی تھی ہندو مسلمان کے اندر، لڑکوں کے اندر جھڑائی ہو گئی، اب وہ جناب اس کو ہندو مسلم رائٹ کا نام دے دیا گیا. اختلافات کے المہم کئی اسباب ہوتے ہیں. ذاتی رنجشوں کی وجہ سے بعض لوگ کچھ کا کچھ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. بہرحال اختلافات ہونا ناگزیر امر ہے، اختلاف ہوں گے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات کا حل بتلایا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو پھیر دو، اور جو وہ فیصلہ دیں اس کو تم تسلیم کر لو. یہی چیز ہے. اختلافات ہونے ضروری ہیں، اختلاف ہوں گے، لیکن اس اختلاف کی بنا پر آدمی جماعت بنائے اور آدمی ایک دوسرے کے اوپر کفر، جیسے آج ہمارے ہاں ہوئے ہیں 1.5 انچ کی مسجدیں بنا، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر. یہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ حرام ہے. اسلام کے اندر اس طرح فرقے بنانا حرام ہے، جماعت بنانا حرام ہے. اختلافات ہوتے ہیں، محدثین کے درمیان بھی اختلاف تھے، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف تھے، امام شافعی امام مالک کے درمیان بھی کچھ اختلافات مسائل کے، امام ابو احمد بن حنبل کے درمیان اور دیگر ائمہ کے درمیان اختلافات. لیکن یہ بتاؤ کیا انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں جماعت بنائی؟ صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض مسائل میں اختلاف تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک اپنے گھٹنوں کے درمیان رکوع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. صحابہ کرام کا زمانہ بھی تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے یہی پتا ہے. اختلافات تھے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا ان صحابہ نے کوئی جماعت بنائی، کوئی گروہ بنائی، کوئی تنظیم بنائی، کوئی تحریک بنائی اور ایک بات کے اوپر لوگوں کو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اختلافات تو ہوں گے، لیکن ان اختلافات کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. قرآن و سنت کے بیس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کے لیے کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی پارٹی یا کوئی گروہ نہ بنائی جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے اصل چیز. تو اہل حدیث علماء کے درمیان اگر اس قسم کے اختلافات ہیں تو وہ اجتہادی اختلافات ہو سکتے ہیں. سمجھ کے جیسے ائمہ کے درمیان اجتہادی اختلافات تھے لیکن انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی، اسی طرح اہل حدیث علماء کے درمیان بھی اجتہادی اختلافات ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں، مثلا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا کہ وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ اپنے سینے پہ باندھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے. لیکن بہت سارے علماء موجودہ دور کے علامہ ناصر الدین البانی اور دیگر وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں ہاتھ جا رہا ہے اس کو وہاں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعضاء اپنی جگہ پہ لوٹ جائیں. تو یہ اجتہادی غلطی ہے. لیکن یہ بتاؤ کیا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ شیخ ناصر الدین البانی محدث عصر جو ہیں حفظہ اللہ، کیا انہوں نے کوئی جماعت، کوئی گروہ بنائی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. لیکن یہ ہمارے دور کے یہ فرقے باز اور سیاسی پارٹیوں سے متاثر ہو کر کے یہ جو پجی اور شکم پرور ملانے، یہ تو صبح شام تنظیمیں، تحریکیں اور جناب عالی پارٹیاں بنا کے امت کے درمیان 1.5 کی مسجدیں الگ الگ کر کے تو شافعی، تو مالکی، تو حنبلی، تو فلانی، تو دیوبندی، تو بریلی، تو فلانی، تو بوہری، تو قضائی، تو اس طرح سے کر کے امت کو انہوں نے شیرازہ بند کر دیا اور اپنے گرد دائرے بنا لیے اور حرام کر دیا کہ کوئی اس دائرے سے باہر نکلے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اختلافات ناگزیر. ہم میں آپ میں کسی مسئلے میں اختلافات، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حدیث سے آپ اس کا مفہوم کچھ سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہے اصل چیز. لیکن اس بیس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جماعت نہیں بنانا چاہیے، فرقے نہیں بنانا چاہیے، حرام ہے اسلام کے اندر. ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی سنت ہی کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ جانچیں اگر اس جماعت کے اندر سنت موجود ہے تو اہلاً و سہلاً. لیکن اگر چند سنتیں ہیں اور اس میں جو ہے بھری ہوئی بدعتیں ہیں تو ایسی جماعت کو طلاق دے دو، طلاق ثلاثہ دے دو. جیسے یہ تبلیغی جماعت ہے،
چند ایک قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی اور باقی گند اپنی طرف سے ڈالی ہوئی. بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. معروف یہی دو تنظیمیں، دو جماعتیں ہمارے ملکوں میں ہیں. بقیہ کو تو سب یہ دونوں مل کے کافر کہتے ہیں. بقیہ کو تو یہ دونوں مل کے منہ بھر بھر کے کافر کہتے ہیں. ہاں، یہ دونوں منہ بھر بھر کے کافر کہتے ہیں اور بد مذہب کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ یہ دونوں بدعقیدہ بد مذہب ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان جماعت کے رہنماؤں کو، اور یہ جو بھولے بھالے بیچارے تبلیغی اور بریلوی ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. وطر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ آپ وطر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. کیا صحیح ہے؟ صحیح دونوں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. آپ نے فرمایا وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اور دوسری حدیث اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اجعلوا آخر صلاتکم الوطر، اپنی آخری نماز وطر بناؤ. اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے اور وہ عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے، وہ آپ کا عمل ہے. اور عمل اور حکم کے اندر حکم کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. حکم کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ فوقیت حاصل ہوتی ہے عمل پر. تو جو نبی نے کیا ہے اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. وہ جواز کا مسئلہ ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے. تب رہا افضل یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے. افضل یہ ہے کہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں بیٹھنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر کے نفل کو پڑھتا ہے اس کو پورا ثواب ملتا ہے، لیکن جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی افضلیت کس کو قرار دے رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کو. اس لیے اپنی امت کو آپ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. نوافل کو کب کہاں کیسے پڑھنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی بیٹھ کے بھی پڑھے ہیں، اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، پورا ثواب اس کو نہیں مل سکتا. اچھا جناب، یہ ہو گئی. مان لیا جائے کہ ماں باپ شرک اور بدعت سے باز نہیں آتے، لاکھ سمجھانے اور دلیلیں پیش کرنے کے بعد بھی، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ کیا ان سے الگ ہو جانا چاہیے؟ شکریہ. میرے بھائی، ایسی صورت میں اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، ان سے الگ نہ ہو، ہے نا، ان سے الگ نہ ہو. بلکہ الگ ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت کریں، ان کے دنیا کے اندر ان پاسداری کریں اور دنیاوی طور پر ان سے میل جول رکھیں. لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں، کسی درگاہ، کسی پوجا یا پاٹ، یا مطلب 11ویں 12ویں شرکیات بدعات، اور اس سلسلے میں پیسے طلب کریں، تو آپ ایسی صورت میں ان کی اس سلسلے میں مدد نہ کریں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں اور بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکیوں اور بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائیوں اور سرکشیوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اس لیے ان کے ساتھ آپ خیر اور بھلائی کا سلوک کریں، ان سے الگ نہ رہیں. انڈیا میں مشرک لوگ درگاہوں کے نام پہ یا غیر اللہ کے نام سے جانور چھوڑتے ہیں. اچھا، تو ان بکروں کو پکڑ کے اللہ کے نام سے ذبح کر کے کھا لیا جائے تو کیا حلال ہے یا حرام؟ غیر اللہ کے نام سے اچھا ہے، غیر اللہ کے نام سے اچھا ہے کہ اللہ کے نام سے ذبح ہو جائے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. ماشاءاللہ، آپ نے تو نہیں، بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور اگر آپ اسے بسم اللہ کہہ کے بھی ذبح کر رہے ہیں تو حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے اگر یہ ٹیم نکال دی تو پھر تو خیر، ہاں، امہات ہنود کی تو پھر نہ جانے کتنی مائیں ذبح ہو جائیں گی راتوں رات، ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک آدمی اگر شادی کرنا چاہتا ہے 1 سال کے لیے معاہدہ کر کے، کیا اسلام میں جائز ہے؟ نہ، حرام ہے، یہ متاع ہے. نماز کے دوران مقتدی کو داہنے یا بائیں کھڑے ہونے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ داہنے کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ بتائیے. جی ہاں، داہنے کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، افضل ہے، اور بائیں کھڑے ہونے داہنے کے مقابلے میں بائیں میں کم ملتا ہے. رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، اور رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے.
تو اللہ ان سے راضی ہو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے وہی معنی خاص کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو یہ سند ہے ان کے صحابہ کے لیے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو رحمت اللہ علیہ ہی کہنا چاہیے۔ حضور پاک کو کون سا معجزہ موجود تھا جسے لوگوں کو نماز پڑھاتے دیکھ لیتے کون آدمی غلط کر رہا ہے؟ ظاہر یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کون سا معجزہ تھا؟ یہی معجزہ تھا جو آپ نے بیان کیا ہے نا۔ اگر کوئی آدمی تعویذ پہنے مر گیا، اگر وہ شرک نہیں کرتا تھا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیں تعویذوں کی کئی شکلیں، بعض تعویذ شرکیہ ہوتی ہیں، بعض تعویذ حرام ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو مثلا شرکیہ کلمات کے اوپر اگر وہ تعویذیں لکھی گئی ہیں تو وہ شرک ہے، اور اس کے اندر اور اگر قرآن کریم وغیرہ کے کلمات ہیں اس کو آدمی پڑھتا ہے پہنتا ہے تو وہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ہے یہ فرق آپ رکھیں، تو اگر اس قسم کے ہیں تو بہرحال وہ گنہگار ہے، اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اسی تعویذ کے اندر نفع اور نقصان ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک آدمی جو کڑا پہن کر کے یا گھوڑے وڑے کے یہ بال وغیرہ تھے جن کی رسی بنا کر کے وہ اپنے کلائی میں پہنے ہوئے تھا، بالوں کو باندھے ہوئے تھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا ھذا من الواہنہ، یہ ایک بیماری ہے اسی وجہ سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو تیری بیماری اور بڑھے گی بجائے اس کے کہ اچھا ہو، اور اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ تو بہرحال یہ وعید شدید ہے، اس لیے اس قسم کے چھلے یا اس قسم کی چیزیں چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو نہیں لٹکانی چاہیے اور نہ ہی باندھنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ وغیرہ لٹکائی یا گنڈا وغیرہ اس نے شرک کیا۔ تو بہرحال بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا ہے تو اللہ سمجھے گا اس کو اس کی نیت کے حساب سے۔ اچھا جناب، مجھے بتایا گیا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ امیر معاویہ کا لڑکا امام حسین کا قاتل ہوگا، اور آپ نے اپنی کیسٹ میں یزید کو اکلوتا بیٹا بتایا ہے اور صحابی بتلایا ہے، اچھا بتلایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے جو آپ نے نہیں سنا ہے۔ نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت امیر، نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ یہ صحابی ہیں، میں نے اپنی کیسٹ میں ہرگز نہیں کہا، نہ میں نے کہا ہے، اور اسی غلطی میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ بہت فاش غلطی ہے۔ بہرحال تب رہا کہ وہ تابعی ہیں، کیونکہ صحابی کو دیکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اور ان کے باپ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ یہ شریف اور نیک اور اس دور اپنی امیر المومنین اور مسجدوں کے اندر امامت کرتے تھے اور پانچ وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ شیعہ ناہنجار اور نطفہ نا تحقیق یہودیوں کی اولاد خبیث، انہوں نے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے علم گلم روایات کے ذریعے ان کو جو ہے بہکانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے شیعوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بہکا دیا۔ بہرحال اللہ ان سے نپٹے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائی وہ صحابی نہیں تھے اور اچھے آدمی تھے، بھلے تھے، ہم سے تو بہرحال اچھے تھے وہ، ہاں ہم سے تو بہرحال اچھے تھے جو میدان جہاد میں، اور صحابہ کرام جن کے ساتھ اور جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے پیچھے تو ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہاں تو حضرت یزید کی امارت میں اور ان کے پیچھے حضرت ابو ایوب انصاری اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور بڑے بڑے اجل صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم سے اور تم سے اور اس طرح جو موجودہ دور میں جھاگ اگلنے والے ملاؤں سے جو حضرت یزید کے خلاف بولتے ہیں، ان سے تو کروڑ درجے وہ افضل تھے، کیونکہ ان کے پیچھے کم از کم صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک انسان کے ساتھ کیا فرشتے مقرر ہیں؟ بے شک فرشتے مقرر ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک مسلمان عورت ہندو مرد سے شادی کی ہوئی ہے، میں اس کو ایک ایسی سزا دینا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کر دوسری مسلمان عورتیں عبرت حاصل کریں، کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں آپ کے لیے جائز ہے، الا یہ کہ آپ اسے نصیحت کریں اور آپ اسے سمجھائیں، آپ اسے دینی راہ پہ بلائیں، اگر وہ کسی مجبوری ہے اس مجبوری کو دور کریں، شادی کرنا چاہتے تو شادی کر لیں توبہ اللہ کروا کے۔ یہ عبرت آپ دوسرے اس طرح کی عورتوں کو دے سکتے ہیں۔ آپ حاکم وقت نہیں ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں یہ جو حاکم وقت کے لیے یہ جائز ہے۔ حاکم وقت اگر آپ سزا ہی دینا چاہتے ہیں تو حاکم وقت تک دلیلوں کے ساتھ ثبوت اور گواہوں کے ساتھ پہنچائیں، حاکم وقت خود اس کو سزا دے دے گا۔
جو بادشاہ ہے امیر المسلمین ہے ان کو خود سزا دے دے گا اور دنیا اور عبرت کی نظروں سے دیکھے گی. اور پتھر مارنے اور کیا کہتے ہیں کوڑے مارنے سے ذلت والی سزا اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا جناب، آپ پہلے بریلوی تھے جیسا کہ بعض کیسٹوں میں ہم نے سنا ہے، تو پھر آپ کیسے بدلے اور اہل حدیث کیسے ہوئے اور دیوبندی کیوں نہیں ہوئے؟ میرے بھائی اللہ کا فضل ہے کہ یقیناً میں پہلے بریلوی تھا اور پھر الحمدللہ میں کیسے بدلا ایک داستان ہے. بہرحال میں مختصر یعنی ایک کلمہ میں یہ کہوں گا، یہ شعر میرے لیے کافی ہوگا آپ کے سمجھنے کے لیے کہ میں بریلویت سے وہابیت یعنی اہل حدیثوں کے لیے گیا تھا تاکہ میں انہیں بریلوی بناؤں، کیونکہ یہ توہین رسول کرتے ہیں، یہ جو ہے نبی کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، یہ نبی کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، صالحین کو نہیں مانتے، کرامتوں کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، مزاروں کی غلط سلط کہتے ہیں. تو میں گیا تھا کہ تاکہ میں انہیں صحیح راستے پہ لاؤں. لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ جنوں کے کوچے میں وہ دل فگار ہو کے چلا، جنوں کے کوچے میں وہ دل فگار ہو کے چلا، شکار کرنے کو آیا شکار ہو کے چلا. تو گیا تھا شکار کرنے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی بیوی بچوں کے لیے، روشنی دیکھی، کہنے گئے ٹھنڈی بہت ہے ذرا آگ لے کے آتا ہوں، روشنی نظر آ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ بیچارے گئے تھے آگ لینے، اللہ نے وہاں اللہ نے نبوت عطا فرما دی. تو میں تو گیا تھا وہابیوں کو اہل حدیثوں کو صحیح کرنے، تو میں خود الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. بس یہ مختصر سی بات ہے. اور جب رہا دیوبندی کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ بریلویت کے زمانے ہی سے ان کے ڈھول پول سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں. ہاں مجھے مزید دراسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تو وہ چیزیں موجود ہیں جو جناب عالی بریلویت بھی اف کرتی ہے، پناہ مانگتی ہے. یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں، اس لیے میں دیوبندی نہیں ہوا. سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ گئے؟ ہاں اچھا جناب آپ کی اکثر کیسٹیں سنتے ہیں، اس میں زیادہ تر علماء حق پر تنقیدیں ہوتی ہیں، آخر کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اعوذ باللہ، میں نے کبھی کسی علماء حق پر تنقید نہیں کی ہے، میں نے کسی حق پسند عالم کے اوپر تنقید نہیں کی. اور اگر غیر حق یہ حق والے ہیں، اکثر تو میری تنقیدیں انہی پہ ہوتی ہیں، اور جن کا نمونہ اور سیمپل میں نے ابھی بتلایا ہے. شیطانی تعلیمات کو پھیلانے والے یہ حق پر ہیں، بدعت کا رواج کرانے والے حق پر ہیں، قبروں کے اندر مردوں کو زندہ سمجھنے والے حق پر ہیں، غیب کی باتوں، سینوں کے دلوں کی دھڑکنوں کا عقیدہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ سینوں کے دھڑکنوں کا علم ان کو ہے، یہ حق پر ہیں. پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے اس کو بتا دینے والے حق پر ہیں. یہ الملفوظ مکمل احمد رضا خان بریلوی یہ حق پر ہیں. مزاروں اور درگاہوں کے خانقاہوں میں زنا کروانے والے حق پر ہیں. ان کتاب کے اندر موجود ہے، یہ سب حوالے موجود ہیں. اپنے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اپنا کلمہ پڑھانے والے حق پر ہیں. کس حق؟ میں تو انہی لوگوں کو بولتا ہوں. یہ شرکیہ تعلیمات دینے والے نشر الطیب فی ذکر النبی حبیب الحبیب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب شرک کا ملغوبہ حق پر ہیں. کس کو حق؟ میں نے کبھی علماء حق پر تنقید نہیں کی. اعوذ باللہ اور استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ. میں علماء حق پر تنقید نہیں کرتا ہوں. علماء حق ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، جو کتاب و سنت کے علمبردار ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کے تعلیمات کو اپنی پیشانیوں کا جھومر سمجھتے ہیں. لیکن جو باطل علماء ہیں، غیر حق پر ہیں، شرک اور بدعت کے کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے سیف عمر فاروق بن جاتے ہیں. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اور پورا کرو، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ ہے کہ باطل پرستوں کے لیے ہم ننگی تلوار ہیں، اور اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم و دائم رکھے تاکہ میں امت کے سامنے یہ بھیانک چہرے دکھاتا رہوں. کہیے آمین. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں تنقید، اور غیر لوگوں کے اوپر بھی جو میں نے تنقید کی ہے، یہ تنقید ان کی فضیحت کے لیے نہیں ہے. یہ تنقید قرآن کریم کی اس آیت سے مستعار ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا مقصد صرف یہ ہے اصلاح کرنا، اور تمہارے زخموں کا آپریشن کرنے والا، تمہاری بیماریوں کو کاٹ کر، ناسور کو چھانٹ کر دور کر کے اور مرہم کے پھائے رکھنے والا، یہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا ہے بلکہ تمہارا دوست ہوتا ہے۔ تکلیف تو تمہیں ضرور ہوتی ہے لیکن وہ تمہارا حقیقی دوست ہے جو اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اے امت مسلمہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لوگوں، اے لوگوں، اپنے نبی کی تعلیمات کو اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و سنت کی طرف پلٹ آؤ۔ دعویٰ نہیں، عملی طور پر بھی دعوے ہم نہیں کرتے صرف، اور ہماری کتابیں الحمدللہ قرآن و سنت موجود ہیں، اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو تم اپنی پیشانیوں کو پہ سجاؤ اور اس کے مطابق چلو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم تنقید نہیں کرتے، ہم تنقید بھی اگر کسی غیر حق مولوی پہ کرتے گمراہ لوگوں کے اوپر تو مقصد میں نے بتلا دیا ہے۔ اچھا جناب، اچھا جی تو ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرحمن میں ایک جگہ ذکر ہے لیکن وہ آیت معلوم نہیں ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس روز شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ آپ کے راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کے دشمن بنے رہنا۔ ایک جگہ شیطان اپنے آپ کو بری کر رہا ہے کہ، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صحیح جواب بیان کیجئے۔ سورہ رحمان کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی آیت ہے جس میں شیطان یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میں نے اس کو نہیں بہکایا ہے، میں نے تو میری نظر میں تو نہیں ہے، اس لیے یہ کہاں کی آیت ہے آپ مجھے جھوٹ کے بتا دیں تو پھر دوسرے سوال کا جواب دونوں کو۔ مجھے ایسی نہیں گزری ہے کوئی آیت کہ شیطان یہ کہہ رہا ہوں میں نہیں بھڑکایا ہوں بلکہ یہ خود بھٹک گیا ہے۔ اس لیے یہ سورہ رحمان میں تو یہ نہیں، ایسی آیت کریمہ سورہ رحمان میں موجود نہیں ہے۔ کسی اور صورت میں آپ کی نظر سے گزرے ہوئے بھائی تو وہ ہمیں بتائیں، مجھے نہیں پتا ہے۔ اس سوال کا جواب اسی پوائنٹ کے اوپر مبنی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علماء دیوبندی قرآن و سنت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں، کیا وہ اس دعوے میں صحیح ہیں؟ ہرگز نہیں صحیح ہیں، اور دیوبند کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے میرے بھائی عقائد علماء اہل سنت دیوبند ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کتاب میں لکھے ہوئے عقیدوں کے خلاف جو کوئی شخص ہے وہ علماء دیوبند میں نہیں ہے نا۔ تو اس میں بہت خرافات باتیں، اور میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھے۔ استغفر اللہ، اس طرح کا کفریہ عقیدہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا عقیدہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی اس کتاب الملفوظ کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں جس طرح سے کہ قبر کے اندر دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اور بلکہ ایک دو ہاتھ یہ اور تھوڑا بڑھ گیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم بستری کرتے ہیں، استغفر، شباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ احمد رضا خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ بالکل بعین ہی وہی زندگی ہے جو دنیا میں تھی، بس اشارے میں انہوں نے کہہ دی۔ اب بریلویوں کی عادت ہے، جیسا کہ میں بیان کرتا ہوں، کہ یہ تو دیوبندی وہ لوگ ہیں جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، تو یہ تو ان میں ہے، اور یہ بریلوی جو ہے یہ کھلم کھلا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو، اور اس طرح کے عقیدے ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ لوگ بہرحال کسی بھی صورت میں کہاں گیا وہ سوال؟
دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں، یہ صرف دعویٰ ہے. اسی طرح سے جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو قرآن و سنت کا متبع کہتا ہے لیکن وہ قرآن و سنت کا متبع نہیں ہے، مرزائی اپنے آپ کو قرآن و سنت کا متبع کہتا نہیں ہے، بریلوی اپنے آپ کو متبع سنت کہتا ہے لیکن وہ نہیں ہے. اسی طرح خواجہ جو ہے آغا خانی اور یہ تمام سب لوگ اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں لیکن وہ متبع سنت نہیں ہے. یعنی اسی طرح دیوبندی بھی ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متبع قرآن و سنت ہیں لیکن یہ بہت دور ہے قرآن و سنت سے، اس لیے ایک بون شاسع ہے دونوں کے درمیان، صرف دعویٰ ہے. ماشاءاللہ. کیا علماء دیوبند کے عقیدوں میں بھی شرک موجود ہے؟ ایک شرک ابھی میں نے بتایا تو پورا آر پار بھرا ہوا ہے جناب عالی، شرک کے عقیدے موجود ہیں. ایک سر دست یہی صرف ایک عقیدہ میں آپ کو بتاؤں. جناب اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وغیرہ کے تذکرے سے میں بات کی ہے. ایک ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یہ اشعار مؤلف کے ہیں. 194 صفحہ، تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی کی چھپی ہوئی یہ کتاب. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں یا شفیع العبادی خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی لیس لی ملجأ سواک اغث مسنی الضر سیدی سندی غشنی الدہر یابن عبداللہ کن مغیثا فانت لی مددی. کہتے ہیں دستگیری کیجئے اے میرے دستگیری. اب اس کا شعر بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہو میرے نبی. حالانکہ یہ شعر کا ترجمہ غلط ہے. شعر کا ترجمہ جس نے کیا ہے اس نے دھاندلی کی ہے. عربی میں ہے یا شفیع العباد خذ بیدی، کہ اے بندوں کے شفیع اور مددگار خذ بیدی، میرے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے، میری دستگیری کیجئے. انت فی الاضطرار معتمدی، ہماری پریشانیوں میں اور ہمارے دکھوں میں تم ہی ہمارے معتمد ہو، تم ہی ہمارے مددگار ہو. ہاں لیس لی ملجأ سواک اغث، میں تمہیں سے مدد طلب کرتا ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے. مسنی الضر سیدی سندی، میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ گئے اور مجھے تکلیفوں نے پکڑ لیا، اے میرے سردار، اے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرک نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ طلب کرنا، استعانت طلب کرنا، یہ شرک باللہ ہے اور کفر بواہ ہے. دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے غیر اللہ سے استغاثہ اور استعانہ کرنے والا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ اشرف علی صاحب اور اس طرح اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے یا ابن عبداللہ کن مغیثا فانت لی مددی، اے ابن عبداللہ میرے خلاف زمانہ میرے خلاف ہو گیا ہے نا، تو اے میرے مولا، میرے مددگار بن جاؤ. فانت لی مددی، اس لیے کہ آپ ہی میرے مددگار ہیں. کیوں اللہ نہیں ہے کسی کا مددگار؟ استغفر اللہ. تو اس طرح کے عقیدے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے تھے، علماء دیوبند کے تھے. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے. ان کے عقیدوں کے اندر شرک موجود ہے. یہ ہمارے پاس تذکرۃ الرشید موجود ہے، اسی طرح سے یہ فضائل اعمال موجود ہے، اور اس کے اندر جناب علی غیب کے سلسلے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اور اپنے دیوبندی مولویوں کے سلسلے میں فضائل ذکر صفحہ نمبر 150 اٹھائیں، اور اسی طرح سے جنید اور شیطان کا واقعہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 43 پڑھیں. اسی طرح شاہ ولی اللہ کے والد کا تذکرہ جو ہے آپ پڑھیں صفحہ نمبر 84 کے اندر. قبروں سے باقاعدہ مراقبے ہو رہے ہیں، استفادے کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 100 فضائل درود اٹھا کر کے دیکھیں. اسی طرح پورا میں کہاں تک بتاؤں. اور مزید معلومات کے لیے علماء دیوبند کی ڈائری ہے نا، میری 2 کیسٹیں موجود ہیں اور تبلیغی نصاب کے 6 کیسٹیں موجود ہیں. ان کو آپ دیکھیں، آپ کو پورا حق واضح ہو جائے گا. مزید میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. قبروں پر اذان دی جاتی ہے تدفین کے بعد.